جب کے پی کے کی عوام سے لوگ روزگار کا سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے، اب لوگ شعور کو کمائی کا ذریعہ بنائیں گے۔ جب کے پی کے لوگ ان سے اچھی سواری مانگتے ہیں، گرین الیکٹرو بس مانگتے ہیں، میٹرو مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے۔ تو کیا شعور پہ بیٹھ کے لوگ سڑکوں پہ ٹریول کریں گے؟ آواز آ رہی ہے مجھے آپ سب کی؟ آ رہی ہے۔ اور ایک اور میں بات بتاؤں، ورکر کے لیے شعور الگ ہے اور وہاں پر حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور الگ ہے۔ ورکر کے لیے شعور یہ ہے کہ ورکر کے بچے کو کہا کہ فتنہ فساد پھیلا دو، دنگا فساد کر دو، آگ لگا دو، ملکی املاک کو جلا دو، اور وہ ورکر کا بچہ جو ہے وہ اس شعور کی وجہ سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہے۔ اور اس بچی نے کہا کہ لوگوں کے، ورکروں کے، ووٹروں کے بچے تو اس وقت جیل میں سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں، اور آپ کے بچے جن کے پاس انفلوئنشل سفارش تھی وہ آج جیلوں سے باہر آ کے اپنے اپنے محلات میں آرام کر رہے ہیں یا ملک سے دور جا چکے ہیں۔ اور شعور، ووٹر کے لیے شعور فرق ہے، ورکر کے لیے شعور فرق ہے، اور حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور فرق ہے۔ ووٹر کے بچہ جیل میں ہے، ورکر کا بچہ جیل میں ہے، اور اپنے بچے کو کہا ہوا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھے رہو، واپس نہ آنا، کہیں آپ کو گرم ہوا نہ لگ جائے۔ اور جواب دیتے اس بچی نے کہا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو جواب میں جانتے اس نے کیا کہا؟ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی اپوزیشن کی پارٹی سے۔ اگر جواب ہوتا، اگر کوئی کام کیا ہوتا تو وہ اپنے منصوبے گنواتا، وہ کہتا یہ ہے اپنی چھت، اپنا گھر، یہ ہے اپنا کھیت، اپنا روزگار، یہ ہے اپنی گرین الیکٹرو بس، یہ ہے 30,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال، یہ ہے مثالی گاؤں، یہ ہے پینے کا صاف پانی، یہ ہے گجرانوالہ میٹرو، یہ ہے کسان کارڈ، یہ ہے فیصل آباد میٹرو، یہ ہے آپ کا جو ایک اپنا روزگار ہے۔ اتنی سکیمز ہیں کہ میں بتاتے بتاتے بھول جاتی ہوں کون کون سی سکیمز ہیں۔ اور پھر میں نے کل ٹی وی میں دیکھا کہ خیبر پختونخوا کا ایک سپوکس پرسن کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھا رہ جاتا ہے، اور دوسری وزیر اعلیٰ جہاز لے کے پھرتی ہے۔ بھئی تم بھی جہاز لے لو، لیکن تم جہاز لے کے جاؤ گے کدھر؟ ملک کے اندر جب میں جہاز لے کے جاتی ہوں تو کسی منصوبے کا افتتاح کرنے جاتی ہوں، جیسے آج میں جہاز پہ بیٹھ کے راجن پور میں بسز کا افتتاح کرنے آئی ہوں۔ تم جہاز لے کے جاؤ گے کدھر؟ اڈیالہ؟ اڈیالہ میں جہاز لینڈ نہیں کرتا۔ اور ابھی انہوں نے کہا یہ برازیل چلی گئی جہاز لے کے۔ آپ جانتے ہو میں برازیل کیوں گئی تھی؟ برازیل والوں نے مجھے بلایا تھا کہ میں ستھرا پنجاب کا ماڈل برازیل میں پوری دنیا کو پریزنٹ کروں۔ وہ ماڈل جو اس وقت دنیا کا ایک ہی حکومت کے نیچے سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے، جس کا ماڈل نہ صرف یہ کہ ہم سے کے پی کے حکومت نے مانگا ہے، ہم نے دے دیا ہے، بلکہ برمنگھم کی لوگوں نے ہم سے وہ ماڈل مانگا ستھرا پنجاب کا۔ فوربس میگزین نے، بی بی سی نے، تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے، پبلیکیشنز نے ستھرا پنجاب کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کی تعریف کی۔ تو میں تو وہ ماڈل پریزنٹ کرنے برازیل گئی تھی، سیر کرنے تو نہیں گئی تھی۔ تم اگر کسی دوسرے ملک میں جاؤ تو کیا پریزنٹ کرو گے؟ ایک کام نہیں ہے تمہارے پاس بتانے کے لیے دنیا کو کہ میں نے یہ کیا۔ کیا دنیا کو یہ کہو گے کہ میں نے شعور دیا لوگوں کو؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں اس وقت خوشی کا ماحول ہے۔ لاہور میں ہم بسنت منا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں ایک خوشی کا، ایک سیلیبریشن کا ماحول ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگ صرف بسنت کا جو تہوار ہے وہ منا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے دل خوش ہیں۔ عوام کو پتہ ہے کہ ایک ایسی وزیر اعلیٰ، ایک ایسی حکومت ہے جو لوگوں کا خیال کرتی ہے، ان کے لیے پریشان ہوتی ہے، ان کے لیے فکر مند ہوتی ہے۔
ابھی لاہور میں جو داتا صاحب کے سامنے گٹر میں ایک ماں اور بچی گر گئے، میں اتنے راتوں سے سو نہیں سکی، اور میں نے تمام اپنے آفیسرز کو کہہ دیا، یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، میں نے ان کو کس نے کام نہیں کرنا وہ استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے۔ ایک ہوتی ہے بے حسی، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، ایک ہوتی ہے بے حسی اور لاپرواہی، اس کے درمیان میں ایک لکیر ہے۔ جو بے حسی سے کام لیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کب کس طرح اللہ تعالیٰ کو اور عوام کو اپنا جواب دیں گے۔ تو جب تک آپ اپنے حکمران سے سوال نہیں کرو گے، تب تک آپ کی حکومتیں سوئی رہیں گی، بے حسی کا مظاہرہ کرتی رہیں گی، نالائکی کا مظاہرہ کرتی رہیں گی، نکمے پن کا مظاہرہ کرتی رہیں گی۔ اور وہ حق جو آپ کا ہے، اچھی تعلیم، اچھا علاج، اچھی سڑکیں، اچھی سواری، اچھا روزگار، یہ آپ کا حق ہے، اور یہ حق آپ کو مانگ کے نہیں ملنا چاہیے، یہ حق آپ کو آپ کی دہلیز پہ پہنچانا چاہیے۔ جس طرح پنجاب میں کوئی یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں اور کلینکس آن ویلز ہیں، یہ لوگوں کی دہلیز کا دروازہ کھٹکا کے ان کا علاج کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو انسولین کی ضرورت ہے، آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو انسولین پرووائڈ کی جاتی ہے۔ 60 دن کا آپ کا میڈیسنز کا سٹاک آپ کو آپ کی دہلیز پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ستھرا پنجاب کے ورکر آپ کی گلی میں آواز لگاتے ہیں کہ اگر کوئی گھر رہ گیا جہاں سے ہم نے کوڑا نہیں اٹھایا تو وہ ہمیں بتائے، ہم اٹھا کے لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے پنجاب کے عوام کی، راجن پور کے عوام کی، اپنے بزرگوں کی، اپنی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی خدمت کر سکوں، اور ان کو ہر وہ چیز ان کی دہلیز پہ لا کے دوں جس کا انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پنجاب کی خوشیوں کو نظر بد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے دیکھا ہے بہت بچوں نے میری تصاویر، میری والدہ کی تصاویر اٹھائی ہوئی ہیں، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، آئی لو یو آل۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ راجن پور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عوام حکمرانوں سے سوال نہیں کریں گے، حکومتیں سوئی رہیں گی۔ تم کسی ملک جاؤ تو کیا بتاؤ گے، کام نہیں کیا تم نے۔ پشاور کی طالبہ نے سوال کیا تو وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا آپ اپوزیشن کی لگتی ہو۔ جیل میں بیٹھا شخص کہتا ہے بچوں پاکستان نہ آنا، کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ورکر اور ووٹر کے بچے جیل میں اور اپنے بچے برطانیہ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تقریب سے خطاب میں ایسا کہا۔ کے پی کے لوگ اچھی سواری مانگتے ہیں تو جواب میں شعور ملتا ہے۔ کیا شعور سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ کیا تعلیم مل سکتی ہے؟ خیبر پختونخوا کے طلبہ آج اپنے وزیر اعلیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ جعلی حکومت بے حس ہوتی ہے۔